اچھا صاحب، اب ایک دلچسپ خبر، 9 سال 139 ناکام کوششوں کے بعد پولش نوجوان نے بالآخر ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیا۔ وہ امتحان 2017 سے دے رہا تھا اور امتحانی فیس کی مد میں تقریباً 1800 یورو خرچ کر چکا تھا۔ دوسری طرف ہمارے ملتان میں 10 سال کا بچہ گاڑی چلاتا پکڑا گیا۔ یہی فرق ہے قوموں میں، ہم آدمی نہیں بن سکے، وہ انسان بن گئے اعلیٰ درجے کے۔ دس از دا اونلی ڈفرنس۔ اور یہ کیوں ہے؟ ہم کو پیدائشی طور پہ جینیٹیکلی بہت تھرڈ کلاس لوگ ہیں، یا ہمیں حکمران ایسے ملے، یا ہزاروں سال کی جو وہ تھی غلامی وہ آج تک موجود ہے۔ بالکل ایٹیٹیوڈ ہے ہی نہیں وہاں، عجیب و غریب دنیا ان کی۔ دیکھو بات سنو، یہ ہے کمال، یہ ہوتی ہے زندہ قوم۔ ہم آدمی بھی نہیں، وہ اعلیٰ درجے کے انسان بن چکے۔ ظاہر ہے جس نوجوان نے، کیا بات ہے یار، سبحان اللہ، 9 سال 139 بار ناکام، بالآخر 9 سال کے بعد ڈرائیونگ۔ اچھا پیارا پاکستان ہوں کی ہوں کہ ہمیں کچھ ایم پی اے فون کر دینا، یا انہوں کہنا پھاڑے، یعنی پاکستان میں یہ ممکن ہے یہ خبر کہ 9 سال 139 بار؟ تو یہ جب نوجوان سڑک پہ جائے گا بہیو کیوں نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ 9 سال کے بعد پاس ہوا۔ اتھے ذرا تصور کرو، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں کہنے کو۔ اچھا حرام دے کے ہو جاتا۔ یہی فرق ہے سونے اور پیتل میں۔ سبحان اللہ، اٹس ناٹ بلیویبل، اٹس ناٹ بلیویبل۔ کوئی پاکستانی، اور یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ پتہ نہیں کوئی 10 سال کا بچہ گاڑی چلاتے ہیں، وہ تو پیو نو چنڈا مارو، لیڈیز پولیس جائے وہ بیبے نو مارے، کیونکہ 10 سال کا بچہ وہ تو خود مختار نہیں ہے ابھی۔ لیکن کیا کریں، پوش بستیوں میں ہوتا ہے۔ آج کل وہ سکاٹیاں آئی ہوئی ہیں، بہت اچھی بات ہے، بچیاں چلا رہی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں۔ لیکن 12 سال کا بچہ ہے، اسکوٹی چلا رہا ہے، پیچھے 5 سال کی بہن بیٹھی۔ آئی ڈونٹ نو، یہ اتنے پاگل لوگ ہیں، انہیں لوگوں کی اولادوں سے کیا، اپنی اولادوں سے بھی دلچسپی نہیں۔ شاید دنیا کی یہ چند ان بدنصیب قوموں میں سے ہے جن کی زندگی بچانے کے لیے، ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو جرمانے کرنے پڑتے ہیں۔ ہیلمٹ پہننا، یعنی یار یہ تیرے لیے ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات، پیچھے 2 بیٹھے ہیں، انہوں نے نہیں پہنا، انہیں تو سر نہیں ہے کہ نہیں۔ عجیب و غریب قسم کی ایک نسل ہے جو نسل در نسل چلتی جا رہی ہے اور سیکھنے سے انکاری ہے مکمل طور پہ۔ حیرت ہوتی ہے بعض اوقات، خدا کی قسم، ہمارے اپنے ہوتا ہے یہ۔ ادھر PCSIR میں بعض اوقات دیکھتا ہوں، میرا دل کڑتا ہے۔ 10-12 سال کا بچہ ہے، اسکوٹی ہے، پیچھے چھوٹی سی ہے، کتنی سی، وہ معمولی سی ضرب برداشت نہیں کر سکتی، ایج ہی اتنی سی ہے اس کی، وہ بھائی کو چمٹ کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ چلا رہا ہوتا ہے۔ اندھے ماں باپ ہیں۔ چلو یہ حکمرانوں کا قصور ہے۔ ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ وچ از گوئنگ رانگ از دیئر ریسپانسبلٹی۔ حکمرانی کیا ہے بھائی؟ تربیت ہے، حضور کا سب سے بڑا معجزہ۔ ڈنگروں کو آدمی اور آدمیوں کو انسانوں میں، اور انسانوں کو عالی شان انسانوں میں تبدیل کرنا۔ وہ کہاں بدر، کہاں احد، اور کہاں پھر کیسر و کسرا لمبے پڑے ہوئے، وجہ تھی کوئی؟ پہلے کیوں نہیں کر لیا انہوں نے؟ ایڈے ہی بہادر سنتے نہیں، گند اوپر سے آتا ہے۔ چلو بالکل ٹھیک، نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں۔ اخباری رپورٹ کے مطابق جاری مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران پاکستان کو ملنے والے نئے بیرونی قرضوں میں 18% سے زائد کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس مدت کے دوران پاکستان نے یومیہ بنیادوں پر اوسطاً 7.86 ارب روپے کا نیا قرض حاصل کر لیا۔ پاکستانی کرنسی میں نئے قرضوں کی مالیت 1904 ارب روپے بنتی ہے۔
اچھا عام آدمی نے تو سمجھ بھی نہیں آنا. لیکن دیکھو بات سنو, مقروضوں کی قوم کو یہ قرض مبارک ہو. یہ نہیں کہ یہ فارم 47 سے پہلے بھی تو آتے رہے نا, تب تو فارم 47 نہیں ہوتا تھا, اب تو ہو گیا ہے, اس کو چھوڑ دو. پہلے یعنی کبھی خیال نہیں آیا کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, بیک گراؤنڈ کیا ہے, کتنے پڑھے لکھے ہیں, ان کی تاریخ کیا ہے نا, بھگتو. اور یہ ہمارے یہاں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے اچھے خاصے لوگ ہیں, ان کو میں کبھی سنتا ہوں گفتگو کر رہے ہوتے 25 کروڑ ہو گیا, عقل کرو. یہ کم از کم 28-29 کروڑ ہوگا, 25 نہیں, یہ ہاں تقریباً 29. کیلکولیٹ کر کے دیکھ لو, 25 کروڑ, 29 کروڑ مقروضوں کو مبارک ہو. اب یہ سن لو, یہ ہمارے دین میں ہے محاورہ ایک, مقروض ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے. کبھی مرغی خریدی ہے, وہ پلاسٹک کے ڈرم میں ذبح کر کے پھینکتے, پھر وہ کیسے پھڑکتی ہے. بکرا ذبح کرتے ہو یا فلانا کرتا ہو. اچھا, یہ کھنڈی چھری سے ذبح ہونے والے جانور ہیں, ان کو مبارک ہو. حسن صاحب, دوسری طرف وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر پاکستان بنایا, اگر IMF کے مقروض رہیں گے تو کبھی خود مختار نہیں ہو سکیں گے. حسن اقبال کی آدھی بات خوبصورت ہے, باقی آدھی جو ہے فضول ہے, بالکل ہی فضول. پہلی بہت اچھی ہے, میں نے اپنے کالمز میں بھی لکھا اور پروگرامز میں بھی 2-4-5 بار یہ بات کی کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کو شہید سمجھتا ہوں. اس وقت ٹی بی کا علاج ہم جیسے کیا یہاں یہ کوئی سر پیر ہی نہیں تھا, کیا ہونا تھا. باہر وہ اس لیے نہیں گئے, وہاں ممکن تھا, 100% نہیں, لیکن وہاں ممکن تھا. وہ اس لیے نہیں گئے کہ بات اگر لیک ہو گئی, یہ تھوڑا سا قیام پاکستان کو التباہ میں ڈال دیں گے اور خواب کی تعبیر جو ہے وہ دھندلا جائے گی. اس آدمی نے خاموشی سے, ٹی بی کا علاج نہیں تھا, تو یہ بات تو حسن اقبال نے خوبصورت کیا. اگر IMF کے مقروض رہیں گے تو کبھی خود مختار نہیں, تو یہ کیڑی گل ہے. مقروض, ابھی تو میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں نے کہا ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند. جاؤ کبھی مرغی خریدو, وہ کہنا وہ جو کاٹ کے پھینکے گا ڈرم میں تو میں ایسی آوازیں آئیں گی, پھڑپڑائے گی وہ. یہ مرغیاں مرغے یا پتہ نہیں کیا کس جانور سے یا اس سے میں تشبیہ دوں ان کو, 29 کروڑ پھڑپڑے, تو یہ کڑی کو توپ چلا رہے ہیں. مطلب IMF کے مقروض رہیں گے تو کبھی خود مختار نہیں. اچھا یہ بھی نہیں, تسی مقروض نہ اول تے ہونا نہیں. یہ پتہ نہیں کیا پروفیسر یا پتہ نہیں جو کچھ بھی ہے, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آج مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف 10 پاکستانی مجھے فون کر دیں کہ تم نے یہ بات کی تھی, I'll commit suicide. نہیں ہو سکتا یہ. ابھی تمہارے سوال کے جواب میں نے بتایا نا کہ گاڑیوں کتاب پہ ٹھٹائی کی آخری انتہا ہے. ایک طرف ہو جی یہ ہو رہے ہیں تو پتہ نہیں اخراجات کنٹرول تو کفایت جاری پر رہنا, بتایا نہیں ابھی. جب تک ہمارے ہاں جوہری اور بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی, یہ قرض جو ہے بچے دیتا رہے گا, یہ نہیں رکنا. اور اگر کل ایسا ہو جائے کچھ نہ کرے, میں یادداشت میری آج کل پچھلی میری ٹھیک ہے لیکن جو کرنٹ ہے وہ میں بھول جاتا ہوں. پچھلی باتیں الحمدللہ جو ماڑا موٹا پڑھا لکھا تھا یاد ہے. مجھے 5-4 پاکستانی فون کر دیں کہ تم نے یہ کہا تھا, I'll commit suicide. I give you my word. کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہوں نہیں ہونا جب تک یہ ان کے جو گوگڑے ہیں نا گوگڑے, جب تک یہ پیٹ پہ پتھر نہیں باندھیں گے. اور پیٹ
پہ پتھر باندھنے گئے نہ تو کوئی فیک لوگ نے اتنے کاغذی پتھر ٹی وی تے دکھا دین لگے بھی پتھر نہیں. بنیادی جوہری تبدیلیاں پورے نظام میں افقی بھی اور عمودی بھی, اس کے علاوہ نہیں ہونا. تو بہرحال وہ تو ہمارا ایک تھا وزیر اعظم بھی رہا ہے, وہ بندہ چودھری محمد علی تھے, اچھے آدمی تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اگر قرض کا رواج بن گیا تو پھر قرض کی قسط دینے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا. یہ تو آن ریکارڈ ہے. لیاقت علی خان صاحب نو پتہ نہیں کی قائد ملت صاحب نو کی سجیا. بہرحال بالکل صحیح. حسن صاحب, قصور کے علاقے کلا داؤ میں لاؤڈ سپیکر پر چندہ مانگنے پر امام مسجد کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. یہ کیا حسن صاحب, اب چندہ مانگنے پر بھی مقدمہ درج ہوں گے؟ بالکل ہونا چاہیے. کیا ہے یہ, بھکاری ہے, فراڈی ہے, یہ دین سکھاتے ہیں. اور انہوں نے ہم دیکھو بات سنو, پاکستان میں یہ امام مسجد یہ وہ بہت نہیں کتنے لاکھ یا کروڑ سے بھی زیادہ مسجدیں ہوں گی, چھوٹی بڑی ڈال کے پنڈوں چنڈوں کی ساری. ہماری اخلاقی تربیت کہاں ہے؟ ہمیں ان لوگوں نے کیا دیا ہے؟ وجہ یہ چندہ ہے, یہ دھندا ہے, چندہ نہیں ہے. بالکل کرو, لیکن اب تصویر کا دوسرا رخ. انہوں نے یہ جو بھی ہوتے ہیں بیچارے مساجد میں کام کریں, 25,000 اور تمہیں موت نہیں پڑی یہ سوچتے ہوئے بھی, اور 25,000 میں ڈرائیور نہیں ملتا. اب یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. اور یاد رکھو, بدنصیب ترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں صحیح اور غلط میں, جائز اور ناجائز میں لائن ڈرا کرنا مشکل ہو جائے. جب تم ایک پولیس کے سپاہی کو, کانسٹیبل کو, ایون ایس ایچ او کو, یہ یا جتنے بھی ہیں اوپر تک چلے جاؤ, حرام کھاتے دیکھتے ہو تو ایک تو کراہت آتی ہے, غصہ چڑھتا ہے. پھر بندہ سوچتا ہے پروردگار اس کے بھی بچے ہیں. یہ 25,000 جڑے انہوں نے بننے شروع کیتے ہیں خاص طرح دے لوگوں, کون لوگ ہیں وہ؟ تو ڈرائیور بھی نہیں, لیکن وہ مجھے بتائیں گے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی. سبحان اللہ. دین کامل کو سکھانا ان کی ذمہ داری. تصور کرو کسی بندے کو آپ نے وہ بچے کو ٹیوٹر رکھ کے دینا ہے, اس کی کوالیفیکیشن, اس کا بیک گراؤنڈ, یہ وہ سارا, اس نے میتھمیٹکس پڑھانا ہے یا کوئی لینگویج ہے وہ پڑھانی ہے یا فلانا ہے, قاری صاحب ہیں, فلانا ہے. بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ اس کے پاس وہ علم ہے, اس کے پلے ہے کچھ. تو کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تم لوگ اپنے پیروں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہو, کک سمجھ نہیں آ رہی. اور یہاں عجیب و غریب تماشا ہے, یہ جو آپ کا سو کالڈ سوشل میڈیا, فلانا میڈیا, پتہ نہیں لوگ کیا کیا ڈسکس کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, یا مجھے اپنے آپ پہ بھی شرم بھی آتی ہے, حیرت بھی ہوتی ہے کہ میں کیا کرتا. پرابلم ہی کوئی نہیں, عجیب و غریب چیزیں لے کے ڈسکس کرنے بیٹھے جو ہمارے اصل ایشوز ہیں. یہ جو اس نے چندہ مانگا ہے, چندہ نہیں ہے, دھندا. اور جو اگر سیاست بھی دھندا بن جائے, جہاں تعلیم بھی دھندا بن جائے, وہاں پھر چلو آگے. حضرت صاحب, سوشل میڈیا پر خواتین کے اسکوٹی چلانے کے حوالے سے ایک مثبت کیمپین چل رہی ہے, اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. بچیاں انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں, ان کو احترام دو, ان کو پروٹیکشن, ان کی عزت, ان کے لیے رستے چھوڑو, ان کو انکریج کرو. ہاں بیمار ہوئی وہ لے جائے گی ہاسپٹل, یہ وہ روزمرہ کام چھوٹے موٹے, ماشاء اللہ. ارے ایک بات سنو, دیکھو بات سنو, لیکن ہماری بچیاں ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں. ایک بار میں انڈیا گیا ورلڈ پنجابی کانگریس, تو واگا بارڈر ابھی ہمارے ساتھیوں کے لگ رہے تھے, میرا وہ لگ گیا ٹپا ٹپا. میں تھے خواجہ صالح مرحوم, شری حبیب, میاں حبیب, بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں. ہم نے بارڈر فوری طور پہ پار کیا, آگے کوئی دوست کھڑے تھے ہمارے ہندو سکھ, گاڑیاں نہیں, میں خود ڈرائیو کر رہا تھا. امرتسر یوں آ گیا. اچھا وہ کیسے؟ سننے والی بات ہے یار.
कई साल पुरानी बात है, वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस, ये जो फखर जमान साहब पीपल्स पार्टी वाले, वो सरबराह हैं उसके, वो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ बच्चियों में। मैंने कहा यार ये कोई गाँव शाँव आ गया है। वो मुझे कहता नहीं वीर जी ये अपना अमृतसर आ गया। मैं कहा यार सुभान अल्लाह, ये बच्चियां जीने शीने पहनी हुई है, मिडिल एज की भी ख़वातीन, वो स्कूटियां मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे गवांड में ये कई साल पुरानी। वो मैनू ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਉਸका ਨਾਮ था ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੜ ਬਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਡਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਬੀ ਨਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, मैं उसका जुमला लफ्ज़ बोल रहा हूँ, हबी नबी हो जाए ये ब्रेक नहीं मारदियाँ, चीका मारदियाँ, हैंडल छड़ देंदियाँ। सो ये बड़ा खूबसूरत तजर्बा है। इन बच्चियों को हौसला अफजाई करो, बहुत अच्छी बात। यकीनन नहायत खुश आइंद हसन साहब। प्रोग्राम के आखिर में आज का शेर सुना दें। ये आज का शेर है, पहले ज़रा दो जुमलों में उसका बैकग्राउंड। जब मैंने घर में आए, फादर वांटेड मी टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, उस पर हमारी डिबेट हो गई। हमारा मुख्तसर मैंने घर छोड़ दिया, मेरा अभी रिजल्ट भी नहीं आया था फाइनल ईयर का। अच्छा, मैं लाहौर आ गया। फिर जो हुआ उस जमाने में एक शेर लिखा था, ताकि आपको बैकग्राउंड पता हो तो बात समझ आए। मैं वो बच्चा जो जजीरे में अकेला रह गया, मैं वो बच्चा जो जजीरे में अकेला रह गया, खुद ही अपना बाप, खुद ही अपनी माँ बनना पड़ा। बहुत खूब, बहुत खूब।